گولڈن وائس سٹوری کے معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دولت جو کسی یتیم کے آنسوؤں سے بھیگی ہو، وہ تجوریوں میں سکون نہیں بلکہ آگ کے انگارے بھرتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیواریں اونچی کرنے سے گناہ چھپ جاتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عرش والے کی لاٹھی جب چلتی ہے تو محلوں کے ستون بھی ریت کے ڈھیر بن جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسے چچا کی داستان جس نے اپنے سگے یتیم بھتیجے کا مال تو ہضم کر لیا، لیکن پھر اس کے ساتھ وہ ہوا جس نے پورے علاقے کو لرزا کر رکھ دیا۔ السلام علیکم محترم ناظرین، گاؤں کی فضاؤں میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حویلی کے صحن میں لگے پرانے نیم کے درخت سے گرنے والے پتے جیسے کسی آنے والی تباہی کا مرثیہ پڑ رہے تھے۔ چودھری اصغر، جو اب گاؤں کا سب سے بڑا ذمہ دار کہلاتا تھا، حویلی کے برآمدے میں بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے پھیلے ان لہلاتے کھیتوں پر تھیں جو کبھی اس کے بڑے بھائی ارشد کے تھے۔ ارشد کی وفات کو ابھی ایک ماہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اصغر کی نیت میں کھوٹ آ گیا۔ ارشد کا اکلوتا بیٹا 10 سالہ ہادی اپنے باپ کی اچانک جدائی کے صدمے سے نڈال تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس چچا کی گود میں وہ سر چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، وہی چچا اس کے مستقبل کی جڑیں کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اصغر، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کاغذات کیسے ہیں؟ اصغر کی بیوی زبیدہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جسے اصغر چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اصغر نے حقے کی نلی ایک طرف رکھی اور غراتے ہوئے بولا، زبیدہ، عورت ہو، گھر کے کاموں تک محدود رہو۔ ارشد بھائی تو چلے گئے، اب یہ اتنی بڑی جائیداد کیا یہ بچہ سنبھالے گا؟ لوگ اسے نوچ کھائیں گے۔ میں تو بس اس کا مال محفوظ کر رہا ہوں۔ محفوظ یا قبضہ؟ زبیدہ کی آواز میں لرزا تھا۔ وہ یتیم ہے اصغر، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے، تم اس کے پیروں تلے سے زمین مت کھینچو۔ لیکن اصغر کے کانوں پر ہوس کا پردہ پڑ چکا تھا۔ اس نے ایک جعلی وصیت نامہ تیار کروایا جس کے مطابق ارشد نے مرنے سے پہلے تمام جائیداد اصغر کے نام کر دی تھی۔ گاؤں کے پٹواری اور چند لالچی گواہوں کو خریدنا اصغر کے لیے مشکل نہ تھا۔ ایک سرد رات جب ہادی اپنے باپ کی تصویر سینے سے لگائے سو رہا تھا، اصغر نے خاموشی سے تمام قانونی دستاویزات پر انگوٹھے لگوا لیے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے فتح حاصل کر لی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنی بربادی کے پروانے پر دستخط کیے ہیں۔ صبح ہوتے ہی حویلی کا نقشہ بدل گیا۔ وہ ہادی جو کل تک اس گھر کا شہزادہ تھا، آج اپنے ہی گھر میں ایک بوجھ بن گیا۔ اصغر نے پہلا وار ہادی کی تعلیم پر کیا۔ بی بی، اس لڑکے کو شہر کے اسکول بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب یہ بڑا ہو رہا ہے، اسے کھیتوں پر کام سیکھنا چاہیے۔ اصغر نے ہادی کی ماں مریم سے کہا۔ مریم، جو ابھی عدت میں تھی، شوہر کے صدمے سے نڈال ہو کر بولی، بھائی صاحب، آپ کے بھائی کی وصیت تھی کہ ہادی بڑا افسر بنے گا، آپ اس کا حق کیوں مار رہے ہیں؟ اصغر کا لہجہ زہر آلود ہو گیا۔ حق؟ کون سا حق؟ یہاں کا مالک اب میں ہوں۔ اگر یہاں رہنا ہے تو میری مرضی سے رہنا ہوگا، ورنہ شہر میں تمہارا میکا تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ مریم نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے ہادی کو نوکروں سے بدتر سلوک کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب حویلی کے سب لوگ سو رہے تھے، مریم اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے صرف چند کپڑوں کی پوٹلی لیے خاموشی سے نکل پڑی۔ پٹوار خانے اور عدالتوں میں اصغر کا سکہ چل رہا تھا۔ اس نے مریم کو در بدر کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ اس کے پاس اب ارشد کی چھوڑی ہوئی کروڑوں کی جائیداد تھی، نئی گاڑیاں تھیں اور شہر میں بینک بیلنس تھا۔ لیکن عجیب بات تھی، جتنی دولت بڑھ رہی تھی، اصغر کے گھر سے سکون اتنی ہی تیزی سے رخصت ہو رہا تھا۔ اصغر کا اپنا بیٹا عاقب، جسے اس نے ہادی کا مال چھین کر عیش و عشرت دی تھی، وہ بری صحبت میں پڑ گیا۔ جوا، شراب اور فضول خرچی اس کا معمول بن گیا۔ اصغر اسے روکتا تو وہ پلٹ کر باپ کو ہی آنکھیں دکھاتا۔ ایک رات اصغر کو خواب میں اپنے بھائی ارشد کا چہرہ نظر آیا۔ وہ خون آلود کفن میں لپٹا اصغر کی طرف بڑھ رہا تھا۔
اور کہہ رہا تھا، اصغر میرے بچے کا نوالا تیرے حلق میں آگ بن کر اترے گا۔ اصغر پسینے میں شرابور ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا سینہ جکڑا ہوا تھا، لیکن اس نے اسے محض ایک وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ 10 سال گزر گئے۔ اصغر اب علاقے کا سب سے بڑا سیٹھ بن چکا تھا۔ ارشد کی زمینوں پر اس نے بڑی بڑی ملیں کھڑی کر لی تھی، لیکن عجیب بات تھی کہ ان ملوں کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں جیسے اس کے اپنے گھر کے سکون کو جھلسانے لگا تھا۔ اصغر کا اپنا بیٹا عاقب، جس کی پرورش اس نے یتیم ہادی کا حق مار کر کی تھی، اب ایک ناسور بن چکا تھا۔ اسے نہ باپ کی عزت کی پرواہ تھی، نہ دولت کی قدر۔ ایک رات عاقب نشے کی حالت میں تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ گاڑی تباہ ہو گئی اور عاقب کی دونوں ٹانگیں ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گئی۔ اصغر نے شہر کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا دیے، لیکن ڈاکٹروں کا جواب ایک ہی تھا، اصغر صاحب، ہڈیاں تو جڑ سکتی ہیں، لیکن ان میں جان ڈالنا ہمارے بس میں نہیں۔ اصغر ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا سر پکڑ کر رو رہا تھا۔ اسے اچانک وہ دن یاد آیا جب اس نے ننھے ہادی کو دھکے دے کر حویلی سے نکالا تھا۔ ہادی اس وقت گرا تھا تو اس کے گھٹنوں سے خون نکلا تھا، اور آج اصغر کا اپنا بیٹا عمر بھر کے لیے رینگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ حادثہ نہیں ہے زبیدہ، یہ اس یتیم کی بد دعا ہے، اصغر نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا، جو خود غم سے نڈھال تھی۔ زبیدہ، جو پہلے ہی اس ظلم کے خلاف تھی، پھٹ پڑی۔ میں نے کہا تھا اصغر، یتیم کا مال ہضم کرنا آسان ہے، لیکن اسے پچانا ناممکن ہے۔ تم نے ارشد بھائی کی زمین تو اتھیا لی، لیکن اس زمین سے اٹھنے والی آہ نے ہمارے بیٹے کی زندگی چھین لی۔ اصغر کا کاروبار بھی اب زوال کا شکار ہونے لگا۔ ملوں میں اچانک آگ لگ جاتی، کبھی لیبر ہڑتال کر دیتی، اور کبھی کروڑوں کے آرڈر کینسل ہو جاتے۔ بینک کا قرضہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جائیداد جو کبھی فخر کا باعث تھی، اب اصغر کے گلے کا پھندا بن گئی تھی۔ دوسری طرف شہر کی ایک تنگ گلی کے چھوٹے سے مکان میں ہادی جوان ہو چکا تھا۔ اس نے دن میں مزدوری کی اور راتوں کو جاگ کر تعلیم حاصل کی۔ اس کی ماں مریم نے سلائی گڑائی کر کے بیٹے کو پالا تھا۔ ہادی کی آنکھوں میں انتقام کی آگ نہیں تھی، بلکہ کچھ کر دکھانے کا جذبہ تھا۔ اس نے قانون کی ڈگری حاصل کی، اور اب وہ ایک ایسا وکیل بن چکا تھا جس کا مقصد مظلوموں کو ان کا حق دلانا تھا۔ ایک دن اصغر کی حویلی کے باہر ایک چمکتی ہوئی کالی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک وجیح نوجوان اترا۔ اس کے ہاتھ میں ایک قانونی فائل تھی۔ یہ ہادی تھا، اصغر، جو اب بیماری اور پریشانیوں کی وجہ سے وقت سے پہلے بوڑھا ہو چکا تھا۔ اسے پہچان نہ سکا۔ کون ہو تم بیٹا؟ کیا بینک سے آئے ہو؟ اصغر نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ میں ہادی ہوں چچا جان، آپ کا بھتیجا۔ میں یہاں وہ لینے آیا ہوں جو میرے باپ نے میرے لیے چھوڑا تھا۔ اصغر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ یتیم شہر کی بھیڑ میں کہیں گم ہو گیا ہوگا، لیکن وہ تو انصاف کا ترازو بن کر واپس لوٹا تھا۔ ہادی نے عدالت میں وہ تمام ثبوت پیش کر دیے جو اس نے پچھلے کئی سالوں سے اکٹھے کیے تھے۔ پٹواری کے اعترافی بیانات، جہلی وصیت کی فرانزک رپورٹ، اور وہ گواہ جن کا ضمیر اب جاگ چکا تھا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ اصغر کی تمام موجودہ جائیداد دراصل ہادی کی ہے، اور اصغر کو دھوکہ دہی کے جرم میں قید کی سزا سنائی گئی۔ جس دن اصغر کو ہتھ کڑیاں لگ رہی تھیں، اس کا معذور بیٹا ویل چیئر پر بیٹھا صحن میں اسے حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ اصغر نے ہادی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے کہا، ہادی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا حق مارا۔ قدرت نے مجھ سے میرا سکون، میرا بیٹا اور میری عزت سب چھین لیا۔ ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا، چچا جان، معافی میں نہیں، وہ رب دے گا جس کے سامنے آپ کو پیش ہونا ہے۔ میں نے تو صرف اپنا حق لیا ہے، بدلہ تو اللہ نے آپ سے لے لیا۔ اصغر کو جیل بھیج دیا گیا۔ ہادی اپنی ماں کو دوبارہ اسی حویلی میں لایا، لیکن اس نے حویلی کا ایک بڑا حصہ یتیموں کے اسکول کے لیے وقف کر دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی داستان اس چچا کی جس نے سمجھا تھا کہ یتیم کا مال ہضم کرنا بہت آسان ہے، لیکن یاد رکھیے، یتیم کا مال وہ آگ ہے جو اگر گھر میں آ جائے تو نسلیں راکھ کر دیتا ہے۔ دولت تو آ سکتی ہے، لیکن حرام کی کمائی سے کبھی سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟
کہ آپ کے خیال میں اصغر کو ملنے والی سزا کافی تھی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو وراثت میں دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کا گھر بچا لے۔ اگر آپ کو گولڈن وائس سٹوری کی یہ پیشکش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ایسی ہی عبرتناک کہانیاں پہنچتی رہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے مگر اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔